صدر جلسہ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترم جناب عبدالحنان قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا ارشد اصلاحی صاحب کی اہلیہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عبدالحنان قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العظيم۔ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عز مصابا فله مثل أجره، رواه الترمذي في سننه۔ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إنما عذابها في الدنيا الزلازل والقطع والبلاء، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرات گرامی، موت و حیات کا فلسفہ در حقیقت خالق کائنات کی قدرت کاملہ کا اظہار اور بندوں کی عاجزی کا غماز ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آنکھیں کھولتا ہے وہ ایک دن ضرور بند بھی کر لیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنا جانے ہی کے واسطے ہوتا ہے، مگر کچھ قابل قدر شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی رحلت سے اپنوں سے کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی سوگوار ہوتا ہے۔ اس وبائی امراض میں جہاں اس نے ایک جم غفیر کو موت کے گھاٹ اتارا اور لقمہ اجل بن کر لوگ اس کا شکار ہو گئے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے موضع منجیر پٹی سرائے میر کے باوقار عالم دین مخدوم معظم جناب مولانا ارشد صاحب اصلاحی کی اہلیہ محترمہ بھی کچھ روز قبل اس کی زد میں آ کر داغ مفارقت دے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی تقوی، مجاہدات و قربانیوں سے لبریز تھی۔ الغرض حدیث شریف کے کلمات خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ کی سچی تصویر تھی۔ میں حضرت مولانا کی خدمت میں خصوصاً اور ان کے متعلقین و متوسلین کی خدمت میں عموماً اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں اور رب کریم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے صرف نظر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ نیز دوسری چیز جو اس تعزیتی آن لائن اجلاس کے حوالے سے ناظرین کی خدمت میں ارسال کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرات اکابر و احباب، عوام و خواص جن کے دل مغموم اور جن کی آنکھیں اشکبار ہیں، ہمیں ان کی خدمت میں یہ واضح کرنا ہے کہ ہمیں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد کتب حدیث کے اندر موجود ہے، من مات فی الطاعون فہو شہید۔ جو آدمی وبائی امراض سے دوچار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شہید کے مقام و مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ حضرات فقہا اور محدثین نے اسے شہید حکمی سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ان بشارتوں اور ان وعدوں پر نظر رکھنی چاہیے، قرآن و احادیث کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں ہم اس اجلاس کے روح رواں اور ان کے معاونین کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔